شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری بیٹی کو حمل ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ آپ نے میری بیوی کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو خیر دے۔ بہرحال اصول یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہ پڑھی جائیں تو افضل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہاں ٹائم دیا جاتا ہے، اگر اس میں پڑھ لے تو مستحب کی حد تک، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ ہمارے ہوٹل کی کھڑکی سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں، چھوٹے بچے ساتھ، خواتین کمرے میں، بہرحال ان کو بھی چاہیے کہ باہر نکل کے صفوں کے پاس آئیں، یہ نہیں کہ کمروں میں بیٹھ کے پڑھتی رہیں۔ کمرے میں تو ویسے ٹیلی ویژن لگا تو سارا مکہ بھی نظر آئے گا، امام بھی نظر آئے گا، صفیں بھی نظر آئے گی، تو پھر ٹی وی کو امام بنا لیا کرو ماشاءاللہ۔ جب نیت کرو گے یہی دل میں نیت ہوگا کہ خلف امام ٹی وی، اللہ اکبر۔ کیا عجیب لوگ ہیں، اور یار چند دن کے لیے آئے ہو، تمہیں اب مسئلے ہو گئے، یہ بچے ہیں، بچوں کی تکلیف تھی تو کیوں تشریف لے آئے ہو؟ نہ لے آتے بیوی کو نہ بچوں کو، لے آئے ہو تو ان کو لے آؤ۔ دیکھا نہیں ہے لوگ 2-2 3-3 بچے اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ میں نے صفا مروا بھی دوڑا لیکن بال نہیں کٹائے، احرام کھول دیا۔ جلدی بال کٹواؤ، اور اگر ٹائم 3-4 گھنٹے گزر گیا ہے تو دم بھی پڑ گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی، 2 بچے بھی ہیں، تو کیا ہو، کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بچے ہیں، تمہاری شادی ہے۔ عمرے میں عورت اگر پی کیپ نہ لگائے، ایسے کپڑا لٹکا دے جیسے گھونگھٹ نکالتی ہے، شادی کی راتیں عورت گھونگھٹ نہیں نکالتی، اسی طرح گھونگھٹ نکال، چہرہ بھی چھپا رہے گا اور لگے گا بھی نہیں۔ بہرحال افضل یہی ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، یہ تو گنجائش ہے کہ ملی ہوئی نہ ہوں لیکن نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ایسا کرو۔ پاکستان کی قومی بچت میں پیسے جمع کیے ہیں فکس طرح، مجھے اس کی تفصیل کا کوئی پتہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ وہاں کے مفتیان کرام سے پوچھو جن کو پتہ ہو کہ یہ فکس ڈپازٹ کیا ہے، کس چیز کا ڈپازٹ ہے، اور اس ڈپازٹ کو بینک کس کام میں استعمال کرے گا۔ مثلا میں نے شیئر خرید لیا کمپنی کا، پتہ لگا کوئی شیئر تو اس کمپنی کا ہے جو شراب بیچتی ہے، پھر میرا پیسہ کہاں لا رہا۔ پاکستان نے انعام باندھ کے عمرہ ادا کیا، مدینے جانا ہے، مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے، ایک سفر میں 2 بار نہیں 100 عمرہ کرو۔ ہم حج عمرے کا کام کرتے ہیں، اپنے ٹور میں شیعوں کو بھی لے آئیں، بہتر تو ہے کہ نہ لے آئیں، تاکہ وہ یہاں آ کر جو صحابہ کو سب کریں گے اس گناہ میں تم بھی شریک ہو، کیونکہ وہ لوگ تو مدینہ شریف جا کر ابو بکر و عمر علیہ السلام نہیں پڑھتے، اور نعوذ باللہ تبرہ بھی کرتے۔ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ طواف میں اگر ہم اردو میں دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے۔ خالو جو ہے وہ محرم ہے، ہاں جی، عورت ناپاکی میں حرم نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرے کی نیت سے طواف کیا، اس کے بعد میں نے حل کیا، احرام نہیں کیا، پھر صفا مروا دوڑا، دم پڑ گئی۔ وہ تو صفا کے بعد حل کرنا تھا، تم نے پہلے کر لیا ماشاءاللہ۔ میری بیوی سے مجھے اللہ نے 5 لڑکیاں دی ہیں، ابھی بھی امید ہے اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ لڑکی دے یا لڑکا دے، اللہ کا شکر کیا۔ لڑکیوں پر ناشکری کافروں کا کام، مومن کو تو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات یاد بھی رکھو، آج کل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لڑکیاں پیدا ہونا تو لوگ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں، آئندہ لڑکی پیدا ہوئی نا، حالانکہ ان پاگلوں کو پتہ نہیں ہے لڑکی یا لڑکا خامد کی جرثوم سے ہوتا ہے، عورت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ عورت تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو وہ کہاں سے لڑکا لے کر آئے بیچاری، تم اپنا علاج کرواؤ۔ مجاہدین کے لیے کون دعا نہیں کرتا، اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت کرے۔ میری والدہ نے مجھے سے فارغ ہو کے غسل کر لیا، بال کاٹنے بھول گئی، 4 گھنٹے کے بعد یاد آتا ہے کاٹے بھی ہیں کہ نہیں کاٹے، کہ ابھی صرف مسئلے پوچھ رہے ہو، اگر نہیں کاٹے تو دم پڑ گئے۔ 4 گھنٹے کے بعد کاٹ لیے ہیں تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، لیکن صدقہ خیرات کریں۔ میری مدت حیض 9 دن ہے، تیسرے دن اور 7ویں دن خون نہیں ہوتا، تو اگر اس میں شوہر خواہش پوری کرنا چاہے تو حرام ہے جب تک آپ کے 9 دن نہ گزریں۔ آپ کے 9 دن گزر جائیں، پاک ہو جائیں،
یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مولوی کا نہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب تک پوری پاکی نہ ہو، اور پوری پاکی کا معنی اس کے پورے دن گزرے، تسلی کر لے، غسل کرے، پھر بھی آ مل سکتا ہے۔ اور حیض کے دنوں میں خاوند صاحب کو جب ملتے ہیں نا، اسی سے ایڈ کی بیماری لگتی ہے، اگر لگ گئی نا پھر ساری زندگی اسپتال میں پڑے رہو گے۔ یہ ایڈز کیوں پھیلا ہے؟ اسی سے تو پھیلا ہے کہ لوگ غلط اعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ مغربی نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ میری بہن عمرہ کا طواف کر کے صفا کے بغیر حرم سے باہر نکل گئی، رہائش بھی آ گئی، دوسرے دن انہوں نے صفا مربع مکمل کی، بہرحال عمرہ ہو گیا الحمدللہ، کوئی دم بھی نہیں ہے۔ لیکن اس دوران میں کوئی غلطی نہ کی ہو اس نے، اور اگر میں ابھی بھی مل گئے پھر تو دم پڑ گئی۔ پاکستان میں میرے بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ کہتے ہیں کہ آب شفا اور بیر روحا کو، میرا بھائی گزارش ہے کہ ماں سوا زمزم کے پانی کے کسی اور پانی کا لے جانا ثابت نہیں ہے احادیث میں، صحابہ صرف زمزم لے جاتے۔ ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ مجھے لیکوریا کی تکلیف ہے۔ میری بیٹی، میں نے پہلے بھی ایک آیت قرآن کی بتلائی تھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اس آیت کو آپ جو ہے ایک 40 دفعہ پڑھ کے، خود پڑھ کے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے زیر ناف پھیرا کریں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے آپ کو نجات دیں گے۔ یہ 12ویں پارے میں ہے تقریباً، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ حضرت نوح کا قصہ ہے نا، کہ جب وہ کشتی میں چلے گئے، اللہ نے پھر حکم دیا نا زمین کو کہ اب پانی نکل جاؤ، آسمان نے حکم دیا برسنا بند کر دو، تو پانی، اتنا بڑا پانی اگر اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، بند ہو گیا، یہ تھوڑا موٹا پانی کیسے نہیں رکے گا؟ احرام باندھنے کے بعد مسجد عائشہ جانا ضروری ہے۔ تم نے احرام کیوں باندھا ہے مجھے یہ تو بتاؤ نا، شوق کے لیے باندھا ہے تو نہ جاؤ، اگر عمرے کی نیت کے لیے باندھا ہے پھر تو جانا پڑے گا۔ اگر عورت ہے یا مرد ہے، طواف کر چکا، وضو ٹوٹ گیا، تو اب صفا مروہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بھی وضو کر کے کرے۔ اب تو صفا کے اندر بھی وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے، تو تکلیف کیا ہے؟ پہلے تو تکلیف ہوتی تھی نا کہ حمام جاؤ، اب تو وہاں بنے ہوئے ہیں۔ اچھا نیچے تو پھر سارے تقریباً سینکڑوں حمام بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ہے کہ وضو کر کے آپ کریں، ورنہ اگر بغیر وضو کے کریں تو پھر بھی جائز ہے۔ بال جو ہے نا میری بیٹی، دیکھیے بال آپ پیچھے لے جائیں پورے انتہا تک، جہاں انتہا ہو جائے اتنا پور کے برابر سارے سرے کاٹ لیں۔ مقصد یہ ہے کہ سارے بال کٹ جائیں۔ یہ جو ہماری بیٹیاں ایسے پکڑ کے کاٹ دیتی ہیں یا یوں پکڑ کے کاٹ دیتی ہیں، وہ دم پڑ جاتی ہیں۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، اسی پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے، چاروں امام اسی پہ متفق ہیں۔ اور ایک قاعدہ بھی یاد رکھیں کہ جب چاروں امام کسی بات پہ متفق ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات حدیث میں موجود ہے۔ شیعہ کو امام بنائیں، خود تو نہ بنائیں، اگر وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو تو ہم اب دیکھیں نا امام حرم نماز پر پیچھے کتنے شیعہ کھڑے ہو، کیا کریں؟ ایک سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ شیعہ ہیں؟ کھڑے ہوں دفعہ ہوں، آپ اس کو امام نہ بنائیں، وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے تو کھڑا رہے۔